السلام علیکم. پروگرام اعتراض ہے میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے آڈیو لیکس کے حوالے سے، کیونکہ آج ہی عمران خان جو کہ سابق وزیر اعظم ہے ان کی آڈیو لیک آئی ہے، ایک مبینہ آڈیو لیک اسے ہم کہیں گے، اور اس کی دوسری قسط ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک آئی تھی اور اس میں سائفر کا ذکر تھا جو گفتگو ہو رہی تھی. آج بھی جو دوسری قسط جاری ہوئی ہے اس میں بھی سائفر کے حوالے سے ہی ڈسکشن ہو رہی ہے. یہاں پر بہت سارے سوال اٹھتے ہیں. ایک تو سب سے بڑا اہم سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ہائیسٹ آفس ہے پاکستان کا، وہاں سے کیسے یہ آڈیوز ریکارڈ ہوئی ہیں اور لیک ہو رہی ہیں، یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو کانٹینٹ ہے آڈیوز کا، کیا اب یہ مرحلہ بال اسی طرح آتا رہے گا؟ کتنا ایکسپلوسیو ہے، کتنا ریویلنگ ہے، اور کیا کوئی اس بات کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ کانٹینٹ سلیکٹ کر کے اور پھر وہ جاری کیا جائے؟ اس کے ٹائمنگ اور اس کے ٹائمنگز پہ بھی بات کریں گے کتنے امپورٹنٹ ہیں. تو آج ہم اس آڈیو لیک کا ذکر کرتے ہیں جس کی دوسری قسط آئی، جس میں سابق وزیر اعظم اپنی ٹیم کے ساتھ مبینہ جو گفتگو ہے اس میں یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ سائفر کے معاملے پر کسی کے منہ سے امریکہ کا نام نہ نکلے. تو وہ اس بات پر کافی فوکس کر رہے ہیں، اور جبکہ اتحادی حکومت جو ہے وہ اس لیگ کو، پچھلی لیگ کو لے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کی جانب سے سائفر کو بنیاد بنا کر ایک سازش کا بیانیہ بنایا گیا اور اس کی حقیقت بے نقاب ہو گئی ہے. اور اسی حوالے سے اس طرح کی گفتگو سامنے. آج جو پروگرام میں ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرا دیتی ہوں. پاکستان تحریک انصاف سے رہنما عثمان ڈار ہمارے ساتھ ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی سے سینئر رہنما قادر مندخیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، جبکہ سینئر تجزیہ کار صحافی خاور گھمن اس وقت ہمارے ساتھ ہوں گے. لیکن سب سے پہلے آج وزیر اعظم پاکستان نے ایک تقریر سے خطاب کیا، اور یہ خطاب آج جو آڈیو لیک سامنے آئی ہے دوسری عمران خان کی، اس سے پہلے ان کی گفتگو ہے. وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا وہ آپ کو دکھاتے ہیں. آڈیو لیک جو ہوئی ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا سازش کے حوالے سے کہ امریکہ نے یہ حکومت بنوائی. مکروہ چہرہ پوری قوم نے دیکھ لی. اس سے بڑا گناونا جرم اور کو ہو نہیں سکتا. سر پہ یعنی مہر لگا دی. دنیا کا جھوٹا ترین شخص ہے. وزیر اعظم اس وقت کہتا ہے کہ ہمیں یہ کھیلنا ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا. دن رات راگ الاپتا رہا کہ یہ سازش ہوئی ہے میری حکومت کے خلاف. عمران خان نیازی کا بیانیہ چور چور ہو گیا. پوری قوم کے وقار کو داؤ پہ لگایا. تو وزیر اعظم کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اب یہاں پر ایک اور سوال یہ ہے کہ اب تک جو مبینہ آڈیو عمران خان کی سامنے آئی ہے اس میں کوئی گفتگو کیا ایسی ہے جس کا اظہار وہ اب تک جو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جو جلسہ کیا تھا جس میں وہ لیٹر لہرایا تھا اور تب سے وہ بیانیہ سامنے لے کر آئے، تب سے لے کر اب تک جو گفتگو کرتے رہے اور جو آڈیو لیکس آئی، کیا ان میں کچھ نئی بات ہے؟ آڈیو لیکس بھی وہی بتا رہی ہیں جو خان صاحب خود کہتے آ رہے ہیں. اس پر بات کریں گے. لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ جہاں عمران خان کے حوالے سے آڈیو لیکس کی بات آ رہی ہے اور وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ یہ آڈیو لیکس جو ہیں یہ ثبوت ہیں عمران خان کے خلاف، وہیں مریم نواز نے بڑی امپورٹنٹ بات کی اور وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان کو اس کا ذمہ دار قرار دے رہی ہیں جو آڈیو لیکس ان کے خلاف آئی اور جو شہباز شریف کی آئی، کہہ رہی ہیں کہ ان کے کوچز کا اور عمران خان کے انجام کا اب وقت آ گیا ہے. تو آپ دیکھ لیں مریم صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں. اپیرنٹلی یہ پرائم منسٹر ہاؤس کی لیکس ہیں، لیکن وہ ساری مریم نواز کے بارے میں مجھے یہ پتا ہے کہاں سے ہو رہا ہے. عمران خان بھی اس میں شامل ہے. تو مریم نواز صاحبہ اپیرنٹلی لگتا ہے کہ وہ سمجھ رہی ہیں کہ ذمہ دار وہ ہیں، ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. لیکن اس ساری صورتحال میں جو سیاسی منظرنامے پر ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے اور بڑی کہتے ہیں نا کہ ایسی ہے جسے آپ اگنور نہیں کر سکتے. یعنی کہ اسحاق ڈار واپس آ جاتے ہیں، وزیر خزانہ بن جاتے ہیں، مریم نواز کی بریت ہو جاتی ہے ایونٹ فیلڈ کیسز کے حوالے سے، اور ساتھ ہی نواز شریف کے حوالے سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی جلد ہی واپس آ جاتے ہیں. تاریخوں پر اب بات ہو رہی ہے. اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز کچھ عرصے پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ ہمیں بھی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. تو کیا یہ وہی لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کے حوالے سے معاملات اب ریلیف کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے خاور گھمن صاحب ذرا ان سے اس پر تجزیہ لیتے ہیں جو آج کی تازہ ترین قسط آئی ہے. خاور صاحب اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ذرا ہم وہ جو دوسری قسط ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، وہ سن لیتے ہیں کہ اس میں گفتگو کیا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا شاہ جی، ہم نے کل میٹنگ کرنی، آپ نے، ہم تینوں نے اور وہ فورن سیکرٹری نے. اس پہ ہم نے صرف کہنا ہے کہ وہ جو لیٹر ہے نا اس کی چپ کر کے منٹس یہاں پر نہیں، میں کہہ رہا ہوں اس کے یہ غیر اعظم کہہ رہا ہوں اس کے منٹس بناؤں نہیں، اس پہ فوٹو اسٹیٹ آپ لوگ لیکن میٹنگ 7 کو ہوگی. ہم نے تو امریکنز کا نام لینا ہی نہیں ہے کسی صورت میں. ہم لکھے سو اس ایشو کے اوپر
प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। कि किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता। इसके बाद आप जान के लेटर कह रहे हैं, बिकॉज लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट। वो ये है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो लेटर एक ही चीज है। लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आनी थी ना, तो आप पब्लिक जलसे में तो ये कहते हैं। देखो, तो खान साहब की ये गुफ्तगू मुलाहिजा की आपने और अपनी टीम के साथ। खावर साहब क्या कहिएगा, क्या एस्टेब्लिश हो रहा है आज की इस किस्से जो जारी हुई, और क्या खान साहब जो पब्लिकली बयानियां देते रहे और जो इन दो ऑडियो लीक्स में आए वो कमोबेश एक ही बात है या कुछ मुख्तलिफ है और लोग उसे गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं? क्या इसमें लगता है कि बाकायदा तौर पर वाज़ेह हो रहा है कि कॉन्स्पिरेसी है, या ये आपको वही बातें लगती हैं? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि इनिशियली जब साइफर आया था, मुझे याद है मैं भी उस एक मीटिंग का हिस्सा था, पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ियों को बुलाया गया था, वहाँ पे ये चीज़ डिस्कस हुई थी कि एक मुरासला आया है। वो मुरासला किसी मुल्क की तरफ से आया है, हमारे साथ उस मुल्क का नाम शेयर नहीं किया गया था, और मुरासले के अंदर क्या जो कंटेंट थे वो ज़रूर शेयर किए गए थे कि जो उनकी हुकूमत के खिलाफ जो है अलेजेडली अमेरिकन ने कहा है कि इनको फारग करें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए, और जब तक ये हुकूमत नहीं जाती हम आपके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं रखेंगे, और जो खान साहब बाद में मुख्तलिफ जलसों के अंदर भी बात करते रहे। इसके बाद दो तीन चीज़ें हैं। मरासले की हकीकत के हवाले से आपको याद होगा, दो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग गुज़श्ता हुकूमत, साबिका हुकूमत PTI की हुकूमत के दौरान हुई। वहाँ पे भी ये बात डिटरमिन की गई कि एक मरासला आया है, और मरासला जिस मुल्क की तरफ से आया है उसके अंदर अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, और ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत, खुल्लम खुला मुदाखलत के मुतरादफ है। ये बात जो थी ये इलामिया के तौर पर सामने आई। जब मौजूदा हुकूमत आई, इस हुकूमत के दौरान भी एक NSC की मीटिंग हुई, उसमें भी ये चीज़ सामने रखी गई कि बिल्कुल जो पहले NSC ने बात की है उसी को हम दोहराते हैं और उसी को कन्फर्म करते हैं। अब देखें, दोनों तरफ से इसके ऊपर सियासी बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है। PDM ज़ाहिर है वो अपना बयानिया बना रहे हैं। अभी आपने मोहतरम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की बात की, वो कह रहे हैं कि जी ये बिल्कुल गलत है, जो बयानिया इमरान खान बना रहे थे वो बिल्कुल चूर हो गया है, उसमें कोई सदाकत नहीं है, उन्होंने जो है पूरी दुनिया में पाकिस्तान को अकेला कर दिया, हम आइसोलेट हो गए, और इमरान खान के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। ज़ाहिर है हुकूमत मौजूद है और हुकूमत के पास तमाम तरह इख्तियारात हैं, फोरम्स हैं, वो इमरान खान के खिलाफ अगर कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल उनको लेना चाहिए। मेरे ख्याल में देर किसी भी बात की भी नहीं करनी चाहिए। जब ये हुकूमत आई थी तब भी उन्होंने ये कहा था कि हम एक स्पेशल पार्लिमानी कमेटी का इजलास करेंगे और वहाँ पर सब कुछ रखेंगे, वो अभी इजलास नहीं हुआ। दूसरी तरफ खान साहब ने जब पहली लीक आई तो उसके ऊपर उनका जो रिएक्शन ये था कि जनाब आला वो ये मेरी ही लीक है और अच्छा हुआ हुकूमत ये काम कर रही है। मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि इस मुबैना ये जो साइफर है इस हवाले से जो भी हकाइक हैं वो अवाम के सामने रख दें। अवाम को पता होना चाहिए कि वो जो इंटरनल जो इंटरफेरेंस हुई, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन नेशनल अफेयर्स, वो क्या थी, उसके पीछे मकासद क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, हकाइक लोगों के सामने आ जाएं। उससे भी बढ़ के सदफ देखें, इस मुल्क के एक सिस्टम मौजूद है और सदर पाकिस्तान है, एक पार्लियामान का वो हिस्सा है आइन के मुताबिक, और उन्होंने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट की हुई है कि इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई कमीशन बना दें ताकि लोगों को पता चले कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। क्योंकि जाहिर है पूरा मुल्क इसी साइफर को लेके एक अजीब किस्म की जो सियासी कशमकश का शिकार है। अब आगे बढ़ते हैं। मैं बहसियत पाकिस्तानी और बहसियत जर्नलिस्ट मैं ये समझता हूँ, ये मेरा राइट है कि एक तो इस साइफर के हवाले से जो भी हकीकत है वो सामने आए। दूसरा ये कि अगर आपने इस सारे कज़िये को, इस तनाज़े को ख़त्म करना है, इसको हल करना है, तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको किसी ना किसी सतह के ऊपर बैठ के इसके जो हकायक हैं लोगों के सामने रखने हैं, गलत या सही जो भी है। और जाहिर अभी दो मोअज़्ज़ज़ पॉलिटिशियन हमारे साथ मौजूद हैं, आप इनसे पूछेंगे भी, तो अब ये हमें बता दें। एक तो ये कि वो जो इंटरनल अफेयर्स जो इंटरफेरेंस हुई उसका मकसद क्या था, तो अब इसका हल क्या है, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, आपने आगे तो बढ़ना है जी, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। बिल्कुल, क्योंकि ये जाहिर है इस तरह गुफ्तगू फिर किसी तरह आगे बढ़े, कंक्लूजन की तरफ जाए। कादिर बंदूखेल साहब भी हमारे साथ हैं, उस्मान डाल भी हमारे साथ हैं। तो कादिर बंदूखेल साहब, आप क्या कहिएगा, आपकी जमात हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, इस जो ऑडियो लीक है जो साबिक वजीर आजम की आई, इस पर आप क्या कहेंगे? आपकी पार्टी या जो हम हुकूमत देख रहे हैं वो किस बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि ये साजिश बेनकाब हो गई है? हाउ, कैसे साजिश बेनकाब हुई है?
دیکھیے صدف صاحبہ، 27 تاریخ کو جب عمران خان نیازی صاحب خط لہرا رہا تھا اپنی واسکٹ کی جیب سے نکال کے، آپ اس کے بعد سے میرے سارے ٹاک شو اٹھا کے دیکھ لے، اور میں نے اس وقت کہا اپنی تجربے کی بنیاد پر، کیونکہ میں ایک وکیل ہوں، 28-29 سال مجھے ہو گئے، تو میں نے اس وقت بھی کہا، سارے میں چیلنج کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خط نہیں ہے، یہ فراڈ ہے. اور فراڈ یوں ہے کہ شاہ محمود قریشی کی انڈر ہے سفیر، اور میں نے ایک تجزیہ نے برا بھی مانگا، میں نے ایک مثال کے طور پر بتایا کہ سفیر جو ہے نا وزیر خارجہ کے سمولوم منشی ہے، اس کے انڈر ہے. مطلب منشی سے مراد یہ نہیں کہ ایگزیکٹلی جو منشی کا لفظ ہے اس کے انڈر ہوتے ہیں. آپ جو مرضی اسے قادر مندوخیل صاحب تھوڑا سا ہم ذرا اب ریکال کر لیں میموری. جو قومی سلامتی کمیٹی ہے اس نے انڈورس کیا ہوا ہے، مطلب سائفر ہے، مطلب یہ بات تو سامنے آ گئی تھی. مجھے تھوڑا سا آپ اجازت دیں گے تو آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گی اور آپ کی سننے والے. میں نے اس وقت کہا تھا کہ آپ اپنی منشی سے، اپنے سفیر سے جو الفاظ کہلوانا چاہے آپ کھلوا سکتے ہو. پہلے تو یہ بات، خط جو خان صاحب نے کہا وہ خط جھوٹ نکلا، وہ سائفر تھا، نمبر ایک بات. اور یہ سائفر، یہ مراسلہ، یہ دو ملکوں کے سفیروں کے بیچ میں ABC کیٹیگری یہ ہوتی رہتی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم آئے دن انڈیا کے اوپر بات کرتے ہیں، وہ ہم پر بات کرتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ان کی ہائی کمشنر کو بلاتے ہیں، وہ ہمارے والے کو بلاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. پہلے تو وہ خط جھوٹ نکلا. وہ سر مگر دھمکی تو نہیں دیتے نا جو خان صاحب کہہ رہے ہیں، وہ تو دھمکی کی بات کرتے ہیں کہ اس ملک کے پرائم منسٹر کو کے لیے کہا گیا. اچھا، میں تھوڑا سا مجھے اب دیکھو سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ اگر بیچ میں مداخلت کریں گے سمجھ میں نہیں آئے. اس کے بعد یہی قومی سلامتی کی جو میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ میں باقاعدہ یہ اس کا ہی اعلامیات تھا کہ کوئی سازش نہیں کی ہے. پہلی میٹنگ ہوئی ہے. اس کے بعد دوسری میٹنگ بھی ہے جس میں آرمی چیف وغیرہ سارے موجود تھے، تب بھی یہ بات سامنے آ گئی کہ کوئی سازش نہیں ہوئی ہے، یہ روٹین کا معاملہ ہے، وغیرہ وغیرہ. اچھا، اب میں ایز اے وکیل بھی اب آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو خان صاحب یہ مطالبہ کرتے تھے کہ اس کی انکوائری ہونا چاہیے، تو انکوائری کس سے کریں گے؟ اس سفیر سے، شاہ محمود قریشی سے، آرمی چیف سے، چیف آف جنرل اسٹاف سے، ISI چیف سے، ان سے کریں گے نا انکوائری. آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کو کیسا لگے گا کہ آپ کا آرمی چیف، آپ کا DG ISI، آپ کے سفیر کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور کمیشن اسے کراس کوشچننگ کرے گی. اس وقت بھی میں اس کمیشن کے خلاف تھا. اتنا ہائی لیول کے فورم پہ اس کے لیول سے انویسٹیگیشن، اس کی ایک میٹنگ ہو گئی ہے، 2 مرتبہ ہو گئی ہے. مراسلہ جو بھی خط کا ہوگا وہ تھا، اس میں ظاہری بات کورسپونڈنس ہوئی. اور پھر ایک سوال یہ ہے، تھوڑی سی عقل والی بات، اگر امریکہ نے دھمکی دینا تھا تو وہ اس کی اپنے ہمارے ملک کے سفیر کو بلا کے اس کو دھمکی دینا ہے. اگر اس نے سازش کرنا ہو تو وہ اپنے طور پہ، اپنے انٹیلیجنس کے طور پہ کریں گے، نہ کہ ہمیں بتا کے سازش کریں گے. اور پھر یہ جو ابھی ویڈیو آڈیو لیک آ گئی ہے، اس سے تو یہ واضح ہو گیا جو خان صاحب نے فرمایا ہے، جو اعظم خان تھے، جو شاہ محمود قریشی، اسد عمر تھا، تو اسے تو کلیئر ہو گئی ہے کہ پورا انہوں نے ایک مینیپولیٹ کیا، بنایا پورا ایک چیز کو کہ ہم نے عوام کو کس طرح بیوقوف بنانا ہے. اور پھر خان صاحب یہ بھی فرما رہے کہ عوام کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، عوام کو وہ بیوقوف سمجھ رہے، عوام کو سمجھ میں نہیں آ رہی. دوسری بات میں ایک چیز، ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا قادر مندوخیل صاحب. ہم ٹھیک ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں تاکہ پھر دوسرا. ہاں جی بولیے. آخری جملہ، میں گمن صاحب کے ساتھ بالکل اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں، اس کا وے آؤٹ نکالنا چاہیے، اس کے اوپر بیٹھنا چاہیے چاہے کسی بھی لیول پہ، اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے. اور یقیناً میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے، چاہے جو بھی ہو، چاہے جھوٹ ہو یا سچ ہو. ان دونوں صورتحال میں اس کے اوپر ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، سر جوڑ کے ہم نے اس چیز کا نکالنا چاہیے کہ آخر ایسی چیزیں، اور جہاں IMF کو ٹیلی فون کر کے، یعنی IMF کو گفتگو سنوا کے ہم تمہارے ساتھ کوپریشن نہیں کرے، جہاں سری لنکا بنانے کے خواب دیکھ رہے تھے، جہاں ملک کے 3 ٹکڑے کے خواب دیکھ رہے تھے، ان کا لائمل، ان کا آگے ہونا خیال میں آپ اتفاق کرتے ہیں کہ اس پہ بات چیت ہونی چاہیے. عثمان ڈار صاحب، آج ایک اور آڈیو آ گئی ہے اور اس کی بنیاد پر آپ نے گفتگو بھی ملاحظہ کر لی پیپلز پارٹی کی. اس سے پہلے وزیر اعظم بھی کہہ رہے تھے کہ جو سازش کا بیانیہ ہے بے نقاب ہو گیا، سب نے دیکھ لیا. آپ اس پہ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ کیا کہیں گے یہ جو سائفر کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو مجھے دلی خوشی ہے کہ جتنی لیکس ابھی تک آئی ہیں اور میرے لیڈر عمران خان کے حوالے سے ہیں، اس میں تو میرے لیڈر عمران خان کا جو موقف رہا سائفر کو لے کے، اس کو تقویت بھی مل رہی ہے، اس کی تصدیق کی جا رہی ہے.
اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو مراسلہ تھا یا جو یہ سائفر تھا یہ کوئی قطری ہاتھ نہیں تھا جو شریف خاندان لوٹ مار کے مال کے اگینسٹ لے کے آ گیا تھا جی کہ کسی قطری نے یہ اثاثے جو ہے نا یہ دیکھیں ہمیں لے کے دیے ہیں. سائفر ایک حقیقت تھا اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ عمران خان اگر اس اچھا بڑے انٹرسٹنگ ویسے ڈار صاحب جس کی بھی آڈیو لیکس آ رہی ہیں سارے بڑے خوش ہیں اس بات پہ, کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں اس سے تو ہماری سچائی ثابت ہو رہی ہے. تو واٹ از دا پوائنٹ ان آڈیو لیکس کا پھر پوائنٹ کیا ہے, کیونکہ آپ کے مخالفین تو اسے آپ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں وہ تو صحیح سچائی ثابت ہو رہی ہے. مریم نواز کی اور جو آپ کے وزیر اعظم کی لیکس آئی ہیں جس میں داماد جی کے لیے ہندوستان سے پاور پلانٹ امپورٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں تو وہ سچائی ہی سامنے آ رہی ہے نا. ہندوستان کے ساتھ جو دوستانہ تعلقات ہیں شریف خاندان کے وہ تو قوم کے سامنے آ رہے ہیں, تو وہ تو ٹھیک ہی کہیں گے نا کہ ہماری حقیقت سامنے آ رہی ہے. ایک طرف قوم ساری سیلاب میں بہہ گئی ہے اور ملک کا دیوالیہ کر دیا انہوں نے اور مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے, اور اس حکومت کو فرصت نہیں ہے اپنے داماد جی کے پلانٹ مینجمنٹ میں لگے ہوئے ہیں پاکستانیوں کہ کس طرح سے پاور پلانٹ ہندوستان سے آنا ہے. تو ٹھیک ہے ایسی لیکس انہیں سوٹ کرتی ہیں. میرا لیڈر بات کر رہا ہے اس کانفیڈینشیل کلوز کی یا سیکرٹ ایکٹ کی کہ کسی ملک کا نام نہیں لینا. میرا لیڈر میرا وزیر اعظم اس وقت کا عمران خان پاسداری کر رہا تھا سیکرٹ ایکٹ کی جب ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں خود ہی نام لے دیا تھا نا ڈار صاحب. ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے ذرا, ایک سیکنڈ, جیسے آپ نے ان کو سنا ہے جب یہ چور ڈاکو لٹیرے میرے لیڈر عمران خان پہ الزام لگا رہے تھے جی سائفر ہی نہیں ہے, سنائیں ان کو ان کی ویڈیوز بیانات پریس کانفرنس, سائفر ہے ہی نہیں. پھر دوسری سٹیج پہ کہتے ہیں سائفر ہے لیکن اس کے اندر یہ کانٹینٹ نہیں ہے تھریٹ کا. پھر جب نیشنل سیکیورٹی یہ کونسل کا یا کمیٹی کا اجلاس کیا جاتا ہے تو اس پہ اس کو سٹیمپ کیا جاتا ہے. انہوں نے مجبور کیا عمران خان کو امریکہ کا نام لینے کے لیے, ورنہ عمران خان تو 27 مارچ کو ہی امریکہ کا نام لے لیتے. تو ابھی تک یہ جتنی لیکس آ رہی ہیں عمران خان نے وزارت عظمیٰ کے منصب کی پاسداری کرتے ہوئے بولا کسی ملک کا نام نہیں لینا. یا تو یہ تب مٹھائیاں بانٹے تب یہ کہیں جی کہ عمران خان اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے پاکستانیوں ایک کانٹینٹ لکھا رہا ہے, سائفر کو چینج کرا رہا ہے, سائفر کی لینگویج چینج کی جا رہی ہے, سائفر میں یہ جھوٹ لکھ دو. ایسا کچھ نہیں ہے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے مندو ہیل صاحب آپ ایک ایم این اے ہیں اور آج آپ نے اس ملک کے سفیر کو منشی بولا ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ عوام کی ترجمانی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کر رہے ہیں اور ایک ایمبیسیڈر کو اور ایک سفیر کو آپ منشی کہہ رہے ہیں. مقصد یہی تربیت ہے پولیٹیکل ان کی. بھائی اسد مجید آپ کے پاس ہیں, آپ کے بلاول زرداری کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں, آپ اسد مجید صاحب کو بولیں آ کے بیان دے دیں کہ جو کچھ کہا عمران خان نے جھوٹ ہے, یہ بالکل ایسا نہیں ہوا. ڈونلڈ لو نے انہیں بلا کر تصدیق نہیں کی ان کی بھی اور پاکستان کی بھی کہ اپنے پرائم منسٹر کو باہر نکال مارو, ان کو باہر نکال دیں. ویسے بھی صدا پیپلز پارٹی والوں کی حالت قابل رحم ہے آج کل. جس طرح سے NRO-2 شریف خاندان کو دیا جا رہا ہے اور یہ پلیٹ میں ڈال کے خود دے رہے ہیں. ان کے لیڈر آصف علی زرداری کہتے تھے نواز شریف قومی چور ہے, پاکستانیوں قومی چور ہے. ہم اپنے ٹاپک تک رہتے ہیں. ڈار صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ نے اس لیے ان کی پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمارے موقف کو تقویت مل رہی ہے. یہ ڈار صاحب کا پوائنٹ آیا کہ جناب جو خان صاحب کہتے آئے ہیں اس سے یہ ایک طرح سے معاملہ انڈورس ہو رہا ہے. خاور صاحب ذرا ہم سب کی رہنمائی کے لیے ظاہر ہے اب صحافی ہیں, اب ان چیزوں کا معاملات جانتے ہیں, سفارتی ڈپلومیٹک کیا طور طریقے ہوتے ہیں. اب جو سائفر کی بات ہو رہی ہے کہ سائفر ہے بٹ سائفر کسی نے دیکھا نہیں, وہ تھا نہیں, وہ ٹرانسکرپٹ وہ منٹس بنائے گئے اور پھر وہ اس کو لیٹر کا نام دیا گیا کیونکہ پبلک ٹرانسکرپٹ کا ورڈ نہیں سمجھے گی, عوامی جلسوں میں عوامی زبان استعمال کی جاتی ہے. تو یہ بتائیں کہ کیا سائفر کو پبلک کیا جا سکتا ہے, کیا اس میں کوئی رکاوٹ ہے, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے؟ دوسرے اگر ہے تو اس مسئلے کا حل پھر نکلے گا کیسے؟ اگر معاملہ اسی طریقے سے الزام در الزام چلے گا تو پھر ہم مسئلے کا حل کیسے نکالیں گے؟ دیکھیں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو ڈپلومیٹک لینگویج میں میسیجنگ ہوتی ہے ون کنٹری ٹو اندر کنٹری, وہ ایک کوڈڈ فارم کے اندر ہوتی ہے. آپ اس کو اس شکل کے اندر جو ہے لوگوں کے سامنے نہیں رکھ سکتے. لیکن ظاہر ہے جب حالات اس نہج پہ پہنچ جائیں گے, کسی ملک کے اندر معاملات اس حد تک بگڑ جائیں تو پھر ظاہر ہے حکومتی سطح کے اوپر کوئی نہ کوئی آپ کو ایکشن لینا پڑتا ہے.
اور اس کے اوپر اس لیے جیسا میں نے عرض کیا نا کہ ایک جو سب سے بڑا فورم ہے، غیر متنازع فورم ہے، وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. ایک جو ہسٹوریکل انالیسس جو ہے آپ کو ضرور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ریفرنس ہے کہ امریکہ کے اندر جو واٹر گیٹ اسکینڈل ہوا تھا ارلی 70s کے اندر، جب اس ٹائم پریزیڈنٹ نکسن نے کچھ ٹیپس کی تھیں جو ڈیموکریٹس کی ریکارڈنگ کی تھی، وہ جب یہ پریشر بڑھا کہ ان ٹیپس کو سامنے رکھیں، لوگوں کے سامنے رکھیں، انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا. وہ سارے کا سارا معاملہ یو ایس کی سپریم کورٹ کے سامنے گیا تھا. آئی ہوپ قادر مندو خیل صاحب اگر وہ اس حوالے سے میری کوئی رہنمائی کر سکے تو ضرور بتائیں. تو سپریم کورٹ جو یو ایس کی، اس نے کہا تھا کہ وہ ساری کی ساری ٹیپس جو ہیں وہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کے سامنے رکھیں. اس کے بعد ایونچولی امریکہ کی ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ ایک سرونگ پریزیڈنٹ کو پھر ریزائن کرنا پڑا تھا. وہ ساری کی سارا ایک جو ایشو ہے، وہ جو معاملہ ہے، وہ اٹس پارٹ آف دا ریکارڈ. اب یہاں پہ ایشو یہ ہے جو میں بات کر رہا ہوں، میں کسی کانسپریسی تھیری کے پیچھے نہیں جاتا. میں نہ عمران خان کی بات مان رہا ہوں، انہوں نے کیا اس کے اوپر بیانہ بنایا، نہ میں جو ہے موجودہ جو حکومت جو بات کر رہی ہے کہ عمران خان کے بیانیے کو ٹوٹلی رد کر رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک مراسلہ آیا ایکسیپٹڈ فیکٹ ہے. اس مراسلے کو لے کے پاکستان کی ہائیسٹ جو ایک ڈیسیژن میکنگ باڈی ہے، جو آپ کی کابینہ اور اس کے بعد نیشنل سیکورٹی کمیٹی، وہ ملے ان کے سامنے یہ مدعا رکھا گیا. اس کے بعد جب مدعا ان کے سامنے رکھا گیا، کیا اس کمیٹی نے اس جو وہاں سے میسجنگ ہوئی، مراسلہ آیا، کیا اس کو کوٹ اینڈ کوٹ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ان دا انٹرنل افیئرز آف پاکستان کہا؟ بالکل کہا. اردو میں اس کا ترجمہ یہ بتایا گیا، کھلا پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت ہوئی. یہ ایک اٹ از پارٹ آف دا آفیشیل ریکارڈ. اس کے بعد یہ بھی آفیشیل ریکارڈ کا حصہ ہے کہ اس وقت کی حکومت پاکستان نے آن دا ریکمنڈیشن آف دین ایمبیسڈر ان دا یو ایس اسد مجید صاحب، میں بالکل ان کو منشی نہیں کہوں گا، میں کم از کم اس حوالے سے وہ از اے ویری ریسپیکٹیبل سینئر بیوروکریٹ، اور ہوپ فلی میرے خیال میں شاید انہوں نے اب سیکٹری بھی بننا تھا. پچھلے دنوں خبر آ رہی تھی فارن سیکٹری آج کل میرے خیال میں برسلز کے اندر ہیں. ان کی ریکمنڈیشن پہ آپ نے متعلقہ ملک کے امبیسڈر کو بلا کے ان کو ڈیمارچ ایشو کیا، جو آپ بلا کے اپنا ڈسپلے شو کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کام ایک ان ڈپلومیٹک جو لینگویج استعمال کی ہے، ہم اس کے خلاف ہیں، وہ بھی آپ نے کیا. یہ ساری چیزیں حقائق ہیں. اب اس کے اوپر دو اطراف اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں. میری صرف گزارش یہ ہے بحیثیت پاکستانی، بحیثیت جرنلسٹ، بحیثیت میڈیا پرسن، میں اس مدعے کا حل چاہتا ہوں. بالکل جو قادر مندو خیل صاحب بات کر رہے ہیں، اس کا حل آپ نے نکالنا ہے تو اس کا حل کیا نکلنا ہے؟ ظاہر ہے یہ پارلیمانی نظام حکومت ہے، پارلیمان موجود ہے، حکومت موجود ہے، پاکستان کے اندر سپریم کورٹ موجود ہے، تو کسی نہ کسی سطح کے اوپر اس معاملے کا حل آپ کو نکالنا پڑے گا. آپ نے کمیشن بنانا ہے، آپ نے پارلیمانی کمیٹی بنانی ہے، کوئی بھی ہے جو جہاں پہ اکراس دا بورڈ سارے لوگ بیٹھ کے اس معاملے کا حل نکالنے اور ختم کریں. ادروائز اس کے اوپر ہم بحث و مباحثہ کرتے رہیں گے، دونوں اطراف جو اپوزیشن اور حکومت آپس میں لڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کے اوپر الزام، اس کے بعد پھر جوابی الزام لگتے رہیں گے، اور اسی طرح سیاست آگے بڑھتی رہے گی. ضرورت اس امر کی ہے اس وقت موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس کے اوپر ایک غیر متنازع انداز سے کوئی انویسٹیگیشن ہو جائے، حقائق لوگوں کے سامنے رکھ دیے جائیں، اور تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ جو مراسلہ آیا تھا اس کے اندر کیا جو کانٹینٹ کیا تھا، کس انداز سے پاکستان کو میسجنگ ہوئی تھی. وہ جو پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر ایک مداخلت کی بات ہوتی ہے نا، یہ تو بتایا گیا کہ مداخلت ہوئی، لیکن ابھی تک اگر آپ کے علم میں ہے یا جو ڈاکٹر صاحب ہیں یا مندو خیل صاحب اگر رہنمائی فرما سکیں کہ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کسی آفیشیل فورم کے ذریعے کہ وہ مداخلت کیوں ہوئی، مقصد کیا تھا، کیا وہ آبجیکٹیوز حاصل ہوئے، اور ہم کیوں کر اتنے ڈسپلیئر ہم نے شو کیا امریکہ کے خلاف کہ ان کو ڈیمارچ ایشو کیا. ایک کلیریفیکیشن چھوٹی سی دے دوں، جو قادر مندو خیل صاحب نے کہا نا کہ پاکستان انڈیا کے درمیان جو ہوتے ہیں، دیکھیں وی آر دا ڈکلیئرڈ اینیمی اسٹیٹ اگینسٹ ایچ ادر، وہ ہمیں اپنا دشمن مانتے ہیں، ہم بھی ظاہر ہے ان کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں تو ان کے ساتھ ہمارے معاملہ ہے ٹوٹلی، ہمارا امریکہ کے ساتھ معاملہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. جی ڈفرینٹ ہے. یہاں پر میں بریک لوں گی، اور بریک کے بعد واپس سے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے خابر صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر فرض کریں یہ سازش تھی جیسا کہ کہا جاتا ہے تحریک انصاف کی جانب سے، تو کیا آبجیکٹو حاصل ہوئے، اور اب ان لیکس کے ذریعے کیا آبجیکٹو حاصل ہو رہے ہیں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں.
تو جناب ویلکم بیک ونس اگین، اور قادر مندوخیل سے بات کریں گے۔ قادر مندوخیل صاحب، آپ نے گفتگو ملاحظہ کی، اب آپ نے خود بھی ایگری کیا خاور صاحب کی اس بات سے۔ ہم اس طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اس کا کوئی حل نکلے، کیونکہ بات یہاں پہ یہ کہی جا رہی ہے، جو مخالفین ہیں، جو حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں، عمران خان کے جو مخالفین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے قومی مفاد کو نقصان پہنچایا گیا، جبکہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر کو دھمکی دی گئی۔ تو یہ آپ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اب اس کا تعین تو ہونا ہے، دونوں طرف ایکسٹریم ورژن ہے، دونوں طرف ایکسٹریم موقف اپنائے جا رہے ہیں، تو ہم پھر حل کیسے نکالیں جو جس پر کسی کو اعتراض نہ ہو، وہ ایسی کیسی انکوائری ہو؟ دیکھیے، پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کی وہ منشی والی بات میں نے تفصیل سے بات کی تھی کہ منشی ان سینس یہ کہ اس کا سبارڈینیٹ ہے، دوسری طرف کو یہ جو چور ڈاکو جو الفاظ کرے، کوئی باتیں برا نہیں مان رہا، ان کو وراثت ملی ہوئی ہے گالی گلوچ سارے چیزیں، تو یہ دوسری دفعہ۔ اب خاور گومن صاحب کی جو بات ہے کہ کمیشن یا جو چیز ہے، آپ مجھے بتا دو کہ پاکستان میں ایسی کون سا ادارہ ہے جس کو عمران احمد خان نیازی صاحب کو اعتماد ہو؟ چیف جسٹس کو وہ گالیاں دے رہے ہیں، الیکشن کمیشن کو وہ گالیاں دے رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کو اسی نے گالی دی ہے، سیشن جج کو اسی نے گالی دی ہے، پارلیمنٹ کو وہ گالی دے رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ یہ بنے گا کہاں؟ آرمی کو اپنی گالی گلوچ بریگیڈ کے ذریعے آرمی کو وہ گالیاں دیتے رہے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ کہ ہوگا کیا، اس کا حل کیا ہوگا؟ آپ کو خود یاد ہوگا گومن صاحب کے 2 مرتبہ اس کے اوپر سلامتی کمیٹی کا میٹنگ ہو چکا ہے، اس میں ایک عمران نیازی صاحب کی سربراہی میں، دوسرا شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں، دونوں میں یہ چیز ہے جو بات آپ کر رہے ہو کہ یہ چیزیں آ گئی۔ اب مجھے تھوڑی دیر کے لیے اگر سوچ تو سازش ہوئی تو کیا ہوئی ہے؟ 2018 کا الیکشن جو کہ ہم نے نہیں مانا، خان صاحب کے 155 تھے جو اس وقت موجودہ حکومت تھے، ہمارے 162، ہمیں 10 سیٹیں چاہیے، ان کو 17 چاہیے۔ اس 17 کس نے لے کے دی ہے؟ چلو میں کہتا ہوں کسی نے لے کے دی ہے، ان کو خود لوگوں نے جوائن کیا ہے، تو جن کے ساتھ انہیں وعدے کیے جیسا باپ پارٹی، کاف لیگ، ایم کیو ایم یا مینگل صاحب کی پارٹی، وہ تو اس کے ہٹ گئے، وہ وہاں سے ہٹ کے ہمیں جوائن کر لیے، تو اس میں کون سی سازش کی بات آ گئی ہے؟ لیکن میں آپ بتاؤں یہ سندھ ہاؤس کے مناظر قادر صاحب دیکھے تھے نا، سب نے دیکھے تھے، وہ کیا تھے؟ اور چلے ہم 2018 میں نہیں، ابھی ہم اسی طرف رہتے ہیں۔ آپ نے خود ایگری کیا، آپ نے اسی پروگرام میں خود ایگری کیا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ اس کا حل نکلے، تو بطور سیاستدان حل بتائیں سر، اس کا حل کیسے نکلے؟ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، گومن صاحب یا ڈاکٹر صاحب بتا دے، گومن صاحب تو تجزیہ نگار ہے، کہ یہ بتائے کہ ان کو کس آدمی کس فورم پہ اعتماد ہے، اور ویسے یہ فرمائشی پروگرام چلے گا نہیں، یہ جتنے دن گزرتے جائیں گے ان کی ساری شجرہ جو ہے نا وہ عوام کے سامنے نکلتی رہے گی۔ ابھی گوگا گوگی، ابھی توشخانہ، ابھی الیکشن کمیشن کی فائنڈنگ، یہ چیزیں باقی ہے، مگر اس سے پہلے یہ ساری چیزیں جو یہ نکل آ رہی ہے، اس کو جو آڈیو ٹیپ ہے، ان سے ان کا شجرہ پتہ چل گیا۔ تو آپ مجھے بتاؤ، سب کو یہ گالیاں دے چکا ہے، آپ مجھے بتاؤ سب کو جب یہ گالیاں دے چکا ہے تو پھر یہ کس پہ اعتبار کرے گی؟ اور پھر ایک اور بات بتاؤ، ابھی آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں جن لوگوں کے ساتھ انہیں وعدے کیے کہ ہم آپ کو وزارتیں دیں گے، نہیں دیا ہے، تو ابھی سے بتا دے ڈاکٹر صاحب کہ اب وہاں کون سے ملک سازش آنے والا ہے، وہاں کون سا سائفر آنے والا ہے، وہاں کون سا آپ ڈاکٹر صاحب کو بار بار مخاطب کر رہے ہیں، تو ہم ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھ لیتے ہیں، وہ آپ کے سوالوں کا کیا جواب دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ قادر مندوخیل کے سوال کا جواب دیجیے گا۔ دوسرے بتائیں، جب مریم نواز اور ان کے داماد کے حوالے سے جو وہ گفتگو کر رہی ہیں، وہ جب لیک ہوتی ہے تو آپ کی جماعت یہ کہتی ہے کہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ اب آپ کے جو لیکس آ رہی ہیں، پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب، تو اس کو آپ کیا کہیں گے کہ وزیر اعظم ہاؤس کو کمپرومائز جو کیا جا رہا ہے، اس کی ذمہ داری کس پر ڈالیں گے؟ کون ہے اور کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں ان آڈیو لیک سے؟ دیکھیں، میں تو منتظر ہوں، انتظار کر رہا ہوں کہ جو لیکس والوں کی لیکس کب ہوں گی۔ جیسے خبر جو دیتے ہیں ان کی خبر کون لے گا، اسی طرح لیکس جو ہو رہی ہیں ان کی بھی لیکس ہوں گی۔ آخرکار سب کچھ قوم کے سامنے آنا چاہیے۔ مندوخیل صاحب کہہ رہے تھے جی 13 سیٹیں دلائی گئیں، تو مندوخیل صاحب، ہمیں کراچی کے عظیم لوگوں نے وہ سیٹیں دی تھیں، اور وہ جو تماچا NA-245 میں 15,000 ووٹوں کی لیڈ کا کراچی والوں نے پی ڈی ایم کے چہرے پہ مارا، اس کے بعد تو انہیں یہ پوچھنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ 13 سیٹیں کنہوں نے دی تھی۔ اگر نئی تسلی ہوئی ہے تو مندوخیل صاحب استعفیٰ دیں، ARY نیوز کے پروگرام میں اناؤنس کریں، اور ان کی ضمانت ضبط نہ ہو جائے اس الیکشن میں، اب تب بات کیجیے گا۔ ساری تسلی پہ رہیں گے، پوری ٹھنڈ ڈالیں گے صدف انہیں، ان کی ساری غلط فہمیاں نکال دیں گے کہ شاید عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے آیا تھا۔
یہ پاکستانی ساری ان کی غلط فہمیاں نکال دیں گے، یہ فکر نہ کریں۔ اب میں پوچھتا ہوں سوال، بڑا زبردست سوال اٹھایا میرے بھائی مندو کھیل نے باپ پارٹی کا، ایم کیو ایم کا۔ پوری قوم جانتی ہے کہ ایم کیو ایم اور باپ پارٹی کا سٹانس تھا جی کہ مہنگائی کی وجہ سے ہم اپنے حلقوں میں جا کے منہ نہیں دکھا رہے۔ ایم کیو ایم والے جب ڈالر 178 روپے کا تھا پاکستانیوں تو کراچی والوں کو منہ نہیں دکھا سکتے تھے۔ اس پی ڈی ایم کو جوائن کیا تو ڈالر کتنے پہ پہنچ گیا ہوا ہے؟ 230 روپے پہ، 35 پہ، 250 تک گیا ہے۔ پیٹرول 150 روپے کا تھا تو یہ کراچی میں منہ نہیں دکھا سکتے تھے، اب 240 روپے کا ہے۔ اسی طرح آٹا، دال، چینی، نام لیتے جاؤ۔ بھائی میں ایم کیو ایم والوں سے پوچھتا ہوں، باپ پارٹی سے پوچھتا ہوں، تسلی ہو گئی؟ تسلی ہو گئی ہے نا ان لوگوں کی؟ عمران خان کا ساتھ چھوڑا ایک سازش کر کے، تو اللہ اللہ حق ہے، اللہ اللہ حق ہے، سب اللہ قوم کے سامنے لے آئے۔ ہمیں خوشی ہے یہ لیکس بھی جو دکھانا چاہ رہے ہیں۔ پھر میں اس بات پہ آؤں گا، ہوپفلی ہم عوام کو ریلیف ملے، یہ دعا کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سوال اٹھایا، ڈار صاحب آگے بھی بڑھنا ہے۔ ہاور گمن صاحب گواہ ہیں، آپ بھی نیوز بریک کرتی رہی ہیں کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے پہلے دن انہوں نے سائفر کمیشن کی ڈیمانڈ کی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سائفر کمیشن قائم کرے اور اس کا کھلا ٹرائل ہونا چاہیے، کوئی قوم سے لکاؤ چھپاؤ نہیں ہونا چاہیے، سب کچھ اوپن ڈسکس ہونا چاہیے تاکہ قوم کو، میڈیا کو، اینکرز کو، سب کو پتا چلے کہ سائفر میں کیا ہوا ہے۔ آج بھی عمران خان یہی ڈیمانڈ کر رہا ہے جلسوں میں، سائفر کمیشن بنا دو سپریم کورٹ کے نیچے اور بالکل اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے۔ یار اگر ہمارے اندر اگر ہم نے کوئی ڈرامہ بازی کی ہے، اگر ہم نے رنگ بازی کی ہے تو ہم پاگل ہیں، ہم کہیں گے کہ سائفر کمیشن بنا دیں اور اوپن ہیئرنگ کریں، اور لہٰذا ان کو لالے پڑ گئے ہیں۔ اب دوبارہ سائفر کی پٹاری کھل گئی ہے پاکستان میں۔ ایک چیز تو خاور ہم یہ دیکھ رہے ہیں، پٹاری بند نہیں بالکل ہونے دیں گے۔ خاور ایک چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جماعتیں، چاہے وہ تحریک انصاف ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو، وہ اس بات پہ ایٹ لیسٹ ایگری کر رہے ہیں کہ کوئی اس کا حل نکلنا چاہیے، کسی بھی طریقے سے غیر متنازع طریقے سے معاملہ منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ دیگر ہم جو اس وقت سیاسی منظرنامے میں معاملات چل رہے ہیں اس سے بات کریں گے۔ نہ کوئی فورینزک کی بات کر رہا ہے، نہ کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ ایڈیٹڈ ہے یا وہ ایز اٹ از ہے، سلیکٹیو ہے، مطلب پورے سیاق و سباق میں وہ گفتگو ہو رہی ہے کہ نہیں، تو اس پہ کیوں خاور گفتگو نہیں ہو رہی؟ اور یہ لیکس کیوں ہو رہی ہیں؟ مطلب کیوں کمپرومائز ہے وزیر اعظم ہاؤس؟ اس پہ کوئی بات کرتا نظر نہیں آ رہا، ایسا کیوں؟ بدقسمتی ہے ہماری اور ہمارے ملک کی کہ یہ ہائیسٹ آفس ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں کہ یہ وہاں پہ پرائم منسٹر اس وقت شہباز شریف صاحب ہیں، پہلے عمران خان صاحب تھے، اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے، مختلف جماعتوں کے پرائم منسٹر رہے ہیں۔ ہم 22 کروڑ عوام کا ملک ہیں الحمدللہ، نیوٹرل پاور ہیں الحمدللہ۔ ہماری جو اس وقت اسٹریٹجک لوکیشن ہے پوری دنیا کے اندر سب سے اہم مانی جاتی ہے، اور اس پرائم منسٹر کا، اس ملک کے پرائم منسٹر کے آفس سے اس طرح کی جو ریکارڈنگ ہوں اور وہ ریکارڈنگ ہونے کے بعد وہ لیکس وہ ہو جائیں، یہ یقین کریں یہ بہت ہی اس وقت جو ہے میرے خیال میں پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے لیے بڑی ہی تشویش کی بات ہے۔ اور اس کے اوپر یقینی طور پر دیکھیں سائفر کی جو تحقیقات ہیں وہ ظاہر بات ہے دونوں اطراف کہہ رہی ہیں، اب اپنا مدعا پیش کر رہی ہیں، اس کا تو حل ہونا چاہیے۔ ویسے صدر پاکستان جو ہیڈ آف دا فیڈریشن ہے انہوں نے بھی ایک لیٹر لکھا ہوا ہے چیف جسٹس صاحب کو، اس کے اندر بھی انہوں نے کافی ایک آرگومنٹ بلڈ کیا تھا کہ کیوں کر ضروری ہے کہ اس جو سائفر کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ لیکن جو آپ کا سوال ہے وہ میرے خیال میں سب کا کنسرن ہے، وہ میرا کنسرن ہے، مندوخیل صاحب کا کنسرن ہے، ڈار صاحب کا، آپ کا، کہ دیکھیں کسی بھی جگہ کے اوپر اگر کوئی ڈسکشن ہوتی ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر، اور خاص طور پر پرائم منسٹر آفس کے اندر، ظاہر ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہی وہاں پہ پرائم منسٹر بنتا ہے، اور وہاں پہ ان کے جو کلوز اپنے جو ایڈز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بحث و مباحثہ ہوتا ہے، مختلف ایشوز کے اوپر بات چیت ہوتی ہے، تو وہ اس کو اگر ریکارڈنگ کر کے اس طرح آپ کر دیں گے تو پوری دنیا کے اندر آپ کا تماشا بنے گا، اور پوری دنیا کے اندر اس وقت ہماری جگ ہنسائی ہو رہی ہے، یہ ہم مانے یا نہ مانے یہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن ظاہر ہے اگلا آپ کا سوال کہ کیوں لیکس ہو رہی ہیں، اس کے اوپر تو آپ جی خاور صاحب بریک لیتے ہیں نا، بریک کے بعد پھر ذرا اس پہ ڈیٹیل کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ مریم نواز کی ایونٹ فیلڈز میں بریت ہو گئی ہے، نواز شریف کی اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ ملک واپس آنا چاہتے ہیں، تو اب ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ سیاسی منظرنامہ کیا بنے گا آگے؟ اس پر بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔
اور جناب بات کریں گے کہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مین وائل مریم نواز کو ایونٹ فیلڈ کیس میں جو اپیلیں تھی، سزا ہوئی تھی، اس سے انہیں ان کی اپیلیں جو ہے منظور ہو گئی ہیں، ان کو بریت ہو گئی ہے. صاف ڈار اب وزیر خزانہ ہے اس ملک کے اور نواز شریف کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں. تو کیا اسے ہم وہ لیول پلینگ فیلڈ سمجھیں جس کا ذکر مریم نواز کر چکی ہیں پنجاب کی ضمنی الیکشن کے بعد؟ جی ڈار صاحب، ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ کہ اس وقت جو ہم نون لیگ کی طرف معاملات دیکھ رہے ہیں، نواز شریف آ رہے ہیں واپس؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ آج ہمارا نظام عدل جو ہے پاکستان میں، اس پہ سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے. اور یہ جو حالیہ فیصلے آ رہے ہیں، جو NRO 2 شریف خاندان کو دیا جا رہا ہے، پہلے آپ کے سابق وزیر خزانہ اس ملک سے بھاگ جاتے ہیں پرائم منسٹر کے جہاز میں پروٹوکول کے ساتھ، بعد ازاں وہ اشتہاری ڈکلیئر ہو جاتے ہیں، ایبسکونڈر ڈکلیئر ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ پروٹوکول کے ساتھ اسی وزیر اعظم کے جہاز میں واپس آتے ہیں. پھر یہی جو مقدمات پچھلے 4-5 سال سے چل رہے تھے، جس میں میں نہیں کہتا ہوں، جس میں صدف آپ نہیں کہہ رہی، ہاور گمن صاحب نہیں کہہ رہے، یہ خود شریف خاندان کہہ رہا تھا الحمدللہ ایون فیلڈز اپارٹمنٹ ہمارے ہیں، الحمدللہ ہماری بہن مریم نواز اسے اون کرتی ہیں. جب ان کے اوپر سوالات اٹھائے گئے پاکستانیوں، تو ایک قطری خط آ گیا تھا اس ملک میں، قطری خط. آج سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ وہ قطری خط کیا تھا. وہ ٹی وی پروگرامز میں جو انہوں نے خود ایڈمٹ کیا، یہ سب مانے کہ یہ ہمارے ہیں، اور خاص طور پہ ابا جی جو ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں نواز شریف صاحب، جی حضور یہ ہیں وہ ذرائع جو صدف آج تک پوری قوم کے سامنے نہیں آئے. تو جب ایسے کیسز میں وہ بری ہو رہے ہیں، جب سامنے نظر آ رہا ہے یہ مان رہے ہیں یہ چیزیں ہماری ہیں، اور اس کی منی ٹریل آج تک نہیں آئی، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ پھر میاں صاحب بھی آئے، کیا کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ڈار صاحب، چھوڑ دیں، آپ کہتے ہیں پھر کوئی بھی بند کر دیں یہ سارا ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ؟ یہ سیاسی منظرنامہ یہ سیاسی منظرنامہ کیا بن رہا ہے؟ کیا الیکشن کی طرف معاملات جا رہے ہیں؟ نواز شریف کی واپسی سے کیا اندیا لیا جا سکتا ہے اگر تو وہ آ رہے ہیں؟ دیکھیں، اسے تو ایک ہی اندیا لیا جا سکتا ہے کہ وہ جو بات ہو رہی تھی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، اور وہ تو بابنگ دہل نون لیگ کی لیڈرشپ یہ کہتی رہی ہے کہ جب تک نواز شریف صاحب ملک کے اندر واپس نہیں آتے ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے، نہ ہی ہم الیکشن میں جا سکتے ہیں. خواجہ آصف صاحب ہوں، باقی ان کے لیڈران یہ کہہ چکے ہیں آن دا ریکارڈ کہ جب تک وہ واپس نہیں آتے تب تک ہم جو الیکشن جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ نہیں ہوگا. لہٰذا بظاہر تو کوشش یہی لگ رہی ہے، چونکہ جس طرح انداز سے نیب کے قانون کے اندر تبدیلی واپسی ممکن، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جس انداز سے نیب کے قانون کے اندر تبدیلیاں ہو گئی ہیں، مریم صاحبہ کا آپ فیصلہ پڑھ رہے ہیں، اور نیب کے وکلاء نے جو کیس لڑا ہے، اب ظاہر بات ہے نئے چیئرمین نیب اس وقت اپوائنٹ ہو چکے ہوئے ہیں، تو وہ آپ کو پتا ہے کہ مختلف کیسز کے حوالے سے جب وہ کیسز بھی واپس ہو رہے ہیں، تو ایونچولی یہی لگ رہا ہے کہ ان کو واپس آنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے ایک پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک پڑی ہوئی ہے، وہ جو نیب قانون کے اندر تبدیلیاں ہوئی ہیں پرسن اسپیسیفک، اس کے اوپر ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا ہے، تو اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا. ہمارے قادر مندوخیل صاحب، آپ کی آواز اس وقت ڈسٹارٹ ہو گئی تھی، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ لیول پلائنگ فیلڈ دی جا رہی ہے نون لیگ کو، جو مریم نواز مانگ رہی تھی، ایسا ہی ہے؟ دیکھیے، پہلے جملہ تو میں یہ کہوں گے، ڈار صاحب بات رہ گئی ہے. ڈار صاحب نے کہا کہ مندوخیل استعفیٰ دے. بھائی میں 2018 میں منتخب نہیں ہوں، آپ کے فیصل واڈا کو بگا کے یہ 2021 میں اس الیکشن